والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. میں آپ حضرات سے ابتدا میں انتہائی ادب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صاحب صدر، ذی وقار علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب جامعہ دارالعلوم حمادیہ کے سالانہ جلسہ میں موجود ہیں. میرے بہت محترم میرے بھائی فاضل بھائی حضرت قاری ندیم احمد صاحب زید مجدہم نے، حافظ شمس الدین صاحب، محترم فضل الرحمن صاحب، محترم عطاء الرحمن صاحب کی طرف سے مجھے حکم دیا کہ آج کے اس پروگرام میں میں حاضری دوں. میں نے وعدہ کر لیا تھا، اللہ نے فضل فرمایا اور پروردگار نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے. آپ بھی آئی نہیں ہے، مجھے بھی جو ذات لے کر آئی ہے وہی ذات آپ کو بھی لے کر آئی ہے. اور ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ دین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین سننے کے لیے جمع ہے. اللہ ہم سب کو دین سیکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اسے پھیلانے کا شوق عطا فرما دے. آمین اونچی آواز سے کہہ دیجیے. حضرات محترم، مجھ سے قبل ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا سائیں عبدالقیوم حالجوی دامت برکاتہم العالیہ بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرما رہے تھے. میں بھی آپ کی توجہ کا طالب ہوں. حضرت مولانا خلیل الرحمن درخواستی، اسی طرح ہمارے قاری وحید احمد درخواستی صاحب کے ساتھ سفر کر کے یہاں پہ پہنچا ہوں، اور ہمارے حضرت مولانا اللہ جنوں اور دیگر حضرات بھی تشریف فرما ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. کانفرنس کا عنوان ختم نبوت ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ. آواز آنی چاہیے، ابھی بھی آواز نہیں آئی، اور ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے. درود آپ پڑھتے جائیے، گناہ میرا رب معاف کرتا جائے گا، نیکیاں بھی فرشتوں سے لکھواتا جائے گا اور درجے بھی بلند کرتا چلا جائے گا. کہیے سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما ہے.
آج اس علاقے میں اگر حضرت سلیمان کا ذکر کروں یا کسی پیغمبر کا ذکر کروں تو جملے پر توجہ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے ختم نبوت کا۔ آمنہ کے لال آئے، آپ پر قرآن اترا، قرآن نے پیغمبروں کی شان بیان کی، پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا، یہ بھی ہمارے نبی کے صدقے میں ہوا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے کہیں گے صلی اللہ ہو۔ میرے ساتھ اتنا تعاون کریں گے، جب نبی کا نام آئے گے تو کیا پڑھیں گے؟ آواز آنی چاہیے، اور ذرا اونچی آواز سے کہیے۔ میں اس لیے بار بار پڑھا رہا ہوں کہ یہ پڑھنے پر بھی ثواب ہے۔ فرشتے آئے ہوئے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، بیان کس نے کیا ہے، تلاوت کس نے کی ہے، نعت کس نے پڑھی ہے، کس نے توجہ سے سنا ہے، کس نے نبی پر درود پڑھا ہے، بات پسند آئی ہے، جس کی زبان پہ سبحان اللہ آ گیا ہے۔ یہ سارے پنڈال میں بیٹھے ہوئے شیخ عشق مصطفیٰ اپنے دلوں میں سجا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم، آپ کا آنا بھی عبادت ہے، آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ کا گھروں کو لوٹنا بھی عبادت ہے۔ اور میرا جملہ یاد رکھنا، اگر رب کو ادا پسند آ گئی تو آپ اپنی جگہ بعد میں چھوڑیں گے، میرا رب مغفرت پہلے فرما دے گا۔ اسی جذبے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ اس گرمی کی ابتدا میں، ابھی سندھ میں گرمی کی ابتدا ہے، آپ اور میں یہاں پر جمع ہے، میرے اکابر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں درود کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں لاہور سے آیا ہوں، زندہ دالان لاہور کو آپ جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا میں بیان کروں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی خدائی بیان کریں گے، اللہ کی ربوبیت بیان کریں گے، آمنہ کے لال کی رسالت بیان کریں گے، ختم نبوت بیان کریں گے، عشق مصطفیٰ بیان کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، بیان کرنے پر بھی ثواب ہے اور سننے پر بھی ثواب ہے۔ حضرت سلیمان جا رہے ہیں تخت پر بیٹھ کر، بادشاہت مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہے، قربان جاؤں نبوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز تابع ہے، ہوا تابع ہے۔ تخت پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، ایک کسان ہل جوت کر زمین پر کھڑا ہے، اور اس نے جب تخت اڑتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں اور آپ جہاز اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، حضرت سلیمان کا تخت ہے، اور سنیے یہ جہاز بھی بنا ہے تو قربان جاؤں رب کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنا ہے۔ آج جوان کہتا ہے سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ہاں میں مانتا ہوں سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اس سائنس کی ترقی میں رب نے انسانوں کو موقع دیا ہے۔ انسان کو عقل کس نے دی ہے، شعور کس نے دیا ہے، فکر کس نے دی ہے، یہ تمام چیزیں میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ ارے انہوں نے جہاز بنائے ہیں تو یہ جہاز تو بعد میں بنتا ہے، میرے رب کا بنایا ہوا کبوتر اڑتا ہے، طوطا اڑتا ہے، چڑیا اڑتی ہے، دو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، تم نے بھی ان کو دیکھ کر دو پروں کے جہاز بنا دیے ہیں۔ ارے میرے رب کا بنایا ہوا جہاز اڑتا ہے، تیزی کے ساتھ جاتا ہے، اسے گرنے کا خطرہ نہیں ہے، پھٹنے کا خطرہ نہیں ہے، جہاز کے گرنے کا بھی خطرہ ہے۔ ارے یہ جہاز تو بعد میں بنے، حضرت سلیمان کا تخت تو پہلے بنا ہوا ہے۔ تخت پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، رب نے ہوا تابع کر دی ہے، کائنات تابع کر دی ہے، لیکن رب بتانا چاہتا ہے جلسہ میں بیٹھنے والوں، ختم نبوت پر سننے والوں، میرے ایک جملے پر توجہ کرنا۔ حضرت سلیمان کے لیے تخت بنتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، لیکن اس تخت کی بلندی بھی ہے، اس کی دوڑ بھی ہے، اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو میرے رب نے کہا سواری بھی عجیب بنا دیتے ہیں، براق کو بھیجتے ہیں، براق برق سے ہے، آمنہ کے لال کہتے ہیں جہاں پر میری نظر پڑتی تھی وہاں پہ براق کا قدم پڑتا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ہمارا نوجوان
نوجوان نعرے لگا رہا ہے لیکن آپ کا انداز ڈھیلا ڈھالا سا ہے، اس کا پھر لطف نہیں آیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بڑی جرت کے ساتھ نعرہ چاہیے۔ آج پوری دنیا چاہتی ہے مدارس مٹ جائے، قرآن والے مٹ جائے، دین والے مٹ جائے، اللہ کا نام بلند نہ ہو، ختم نبوت کا پرچم نہ بلند ہو۔ یہ اجتماع اعلان کرتا ہے رب کعبہ کی قسم، جب تک ہماری چھاتی میں دل دھڑک رہا ہے، نبض چل رہی ہے، خون چل رہا ہے، خدا کی قسم اللہ کی بڑائی کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، ختم نبوت کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اب انشاءاللہ اس ختم نبوت کے پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے۔ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ اسی پرچم کو نبی محترم کے دور میں ابو بکر صدیق نے تھام کے رکھا، عمر فاروق نے تھام کے رکھا، عثمان غنی نے تھام کے رکھا، حضرت علی مرتضیٰ نے تھام کے رکھا، سعد اور سعید نے، عبد الرحمن ابن عوف نے، بلال حبشی نے انگاروں پر لیٹ کر بھی اس پرچم کو نہیں جھکنے دیا ہے۔ ہم بھی اعلان کرتے ہیں جب تک ہماری سانس کی تانے باقی ہے میں اس پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، پرچم نبوی، پرچم نبوی، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ یہ مدارس بھی قائم رہیں گے، آواز آنی چاہیے انشاءاللہ کی، مجاہدوں کی طرح آواز آنی چاہیے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آواز گونجتی رہے گی، نبی کے ارشادات کی آواز بھی گونجتی رہے گی، مدارس میں دین بھی پڑھا جائے گا، جلسے بھی ہوں گے۔ ختم نبوت کا پرچم آج پاکستان کی قومی اسمبلی پر لہرا رہا ہے، یہ پرچم بھی لہرانے کا وقت آیا ہے۔ تو میرے رب نے چنا ہے، تو آپ کی جماعت کو چنا ہے، جمعیت علماء کو چنا ہے، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو چنا ہے، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی کو چنا ہے، حضرت مولانا عبدالحق کو چنا ہے، مولانا نعمت اللہ کو چنا ہے، مولانا صدر الشہید کو چنا ہے۔ ارے میرے نوجوانوں، حضرت مولانا عبدالحق